بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی قرآن پاک اور اسلامی روایات میں ایک اہم واقعہ ہے جو ہمیں صبر، تقوی اور اللہ پر ایمان کی عظیم مثال فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ زلیخا مصر کے عزیز مصر کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی بے مثال خوبصورتی، کردار اور اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے، عزیز مصر کے گھر غلام کے طور پر رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور شرافت نے زلیخا کو متاثر کیا اور وہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن یہ محبت پاکیزہ نہ تھی بلکہ نفسانی خواہشات پر مبنی تھی۔ زلیخا نے کئی بار حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی فتنے سے بچتے رہے۔ ایک دن زلیخا نے اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے کہا، آؤ میں تمہیں اپنی محبت میں شریک کرتی ہوں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور ان کی قمیض کو کھینچ کر پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عزیز مصر وہاں موجود تھے۔ زلیخا نے فوراً جھوٹ بول کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ وہ انہیں بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایک گواہ، زلیخا کے خاندان کا ایک فرد، اس نے کہا، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر نے زلیخا کو تنبیہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں۔ جب زلیخا کی اس عمل کی خبر مصر کے خواتین تک پہنچی تو انہوں نے زلیخا کی ملامت کی۔ زلیخا نے انہیں اپنی بے بسی دکھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹنے لگی اور کہا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی خواہش نہ مانے تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ بے گناہ ہونے کے باوجود جیل بھیج دیے گئے۔ مصر کے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے جو ان کے جیل سے نکلنے اور مصر کے وزیر خزانہ بننے کا سبب بنا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی تھی، 7 ہری بالیاں گندم کی اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بادشاہ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ اس نے اپنے درباری عالموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ بادشاہ کے ایک خادم جو پہلے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں ایک شخص جو خواب کی بہترین تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے خواب کی تعبیر اس طرح بیان کی، 7 موٹی گائے اور 7 ہری بھری بالیاں 7 سال کی خوشحالی کی علامت ہیں۔ ان 7 سالوں میں زمین زرخیز ہوگی اور بھرپور فصل اگے گی۔ 7 دبلی پتلی گائے اور 7 خشک بالیاں، یہ 7 سال کی قحط کی علامت ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو قحط سے بچنے کے لیے مشورہ دیا۔ خوشحالی کے 7 سالوں میں زمین سے زیادہ فصل اگائی جائے، ان فصلوں کو محفوظ رکھا جائے اور صرف ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ قحط کے 7 سالوں میں محفوظ شدہ اناج کو استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھوک سے بچایا جا سکے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی اور دیانتداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس منصب کو قبول کیا اور اپنی حکمت عملی سے نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے علاقوں کو بھی قحط کے دوران بچایا۔ اسلامی روایات کے مطابق بعد میں زلیخا نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ زلیخا نے اپنی زندگی کے اختتام پر توبہ کر لی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، چاہے حالات کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں پاکیزگی اور کردار کی مضبوطی انسان کو بلند مقام پر پہنچاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائشوں میں صبر اور اللہ پر یقین ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔